بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 293 کا مطالعہ کریں گے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 465 ہے۔ اور اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب کوئی نہیں باندھا، اور صرف بابٌ لکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی اندھیری رات میں اگر مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں عبادت کرتا ہے اور تسبیحات پڑھتا ہے، اور یا پھر وہ مسجد میں جا کے علم حاصل کرتا ہے، تو اس میں کا مسجد میں جانا اس کی فضیلت کتنی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت، میں اس وقت راولہ کوٹ میں ایک ہمارے اسلامی جمعیت کے بچوں کا ایک تربیتی کیمپ ہو رہا ہے، تو اس کیمپ میں یہاں پر میں آیا ہوا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے نا یہاں سے ریکارڈ کر کے آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے، اور ان دونوں کے ساتھ دو چراغ جیسے تھے، اور جو ان کے سامنے روشنی دے رہے تھے۔ جب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ایک ایک چراغ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ دونوں صحابہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو اس حدیث سے اندھیری رات میں مسجد کی طرف آنا اور اس کی فضیلت کا اظہار یہاں سے ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبہ اور ان کی کرامت اور فضیلت جو ہے نا یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ محدثین نے ان دو صحابہ اکرام کے جو نام ذکر کیے ہیں، ان میں ایک حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے نمبر پر عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہ دونوں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھاتے تھے، اور یہ تاخیر سے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد جب گھر جانے لگے تو شدید جو ہے نا اندھیری رات تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے دو نور جو ہے وہ دو چراغ روشن کر دیے، اور وہ ان کے دائیں بائیں چلتے رہے۔ اور پھر جب یہ دونوں اپنے راستے میں اپنے اپنے گھروں کی طرف علیحدہ ہونے لگے، تو ایک چراغ جو ہے نا وہ ایک صحابی کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے صحابی کے ساتھ ہو گیا، اور اس طریقے سے یہ دونوں جو ہیں اپنے گھر پہنچ گئے۔ المحلب جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابہ جو حصول علم کے لیے مسجد میں بیٹھے رہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، تو دراصل یہ دونوں چراغ جو روشن ہوئے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کی وجہ سے، اور صحابہ اکرام کا مسجد میں ٹھہرے رہنے اور عبادت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کرنے یا ان کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی کہ رات کے وقت جب یہ اندھیرے میں اپنے گھر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نور روشن کر دیا۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں چل کر مساجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے نا مکمل نور جو ہے نا عطا فرمائے گا۔ تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نور کی بشارت ان کو سنائی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی مسجد میں عبادت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو قیامت والے دن نور ملنا ہے، تو وہ نور اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی روشن کر دیتا ہے۔
جیسے کہ ان دونوں صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور جو ہے نا وہ روشن کر دیا، یعنی ان کے جسم کے اندر سے وہ نور روشن ہو گیا۔ اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عینی یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے اولیاء اللہ کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو منکر ہیں اس بات کے کہ اولیاء اللہ سے کوئی کرامات جو ہے نا سرزد نہیں ہوتی ہیں، تو اس حدیث سے جو ہے نا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ منکرین کرامت ہیں تو ان کے لیے رد جو ہے نا اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس سے جو ہے نا وہ نور برآمد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے جسم سے جو ہے نا اس نور کو روشن کر دیا۔ اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مرتبہ وہ نکلے اور ان کے ہاتھ میں کھجور کی جو ہے نا خشک چھڑی تھی، اور یعنی جیسے ہی وہ راستے میں چلے تو رات جو ہے نا وہ اندھیرا تھا، تو ایک دم جو ہے نا ان کی وہ چھڑی جو ہے نا وہ روشن ہو گئی۔ تو یعنی اس طریقے سے یہ ایک یعنی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام بہقی نے جو ہے نا روایت کی ہے کہ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور پھر بنو حارثہ کی طرف جو ہے نا وہ اپنے علاقے کی طرف یعنی گھر کی طرف چلے جاتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی ہمارے علاقے کے اندر لوگ دور دور دراز سے جو ہے نا رات کے وقت یا فجر کے وقت نماز کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، تو یہ جو ہے نا صحابی جو ہیں یہ بھی بنو حارثہ کی طرف نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رات بہت اندھیری تھی اور بارش ہو رہی تھی، اور ایک دم جو ہے نا ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، لاٹھی تھی، وہ جو ہے نا روشن ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ جب اپنے گھر پہنچے بنو حارثہ کے پاس، ان کے محلے میں پہنچے، تو وہاں جا کے یہ چھڑی جو ہے نا اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے وہ جو ہے نا اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ اسی طریقے سے محمد بن حمزہ بن عمر اسلمی جو ہے وہ جو ہے نا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت جو ہے نا مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل اندھیری رات تھی، تو اس اندھیری رات کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک میری ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نا وہ روشن ہو گئیں۔ اب یہ صحابی جو ہے نا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جو ہے نا میری انگلیاں روشن ہو گئیں، اور پھر بعض صحابہ اکرام جب پیٹھ پھیر کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پیٹھ کے پیچھے بھی جو ہے نا میری انگلیاں اسی طریقے سے روشن تھیں۔ دراصل یہ خرق یعنی عادت جو ہے نا یہ چیزیں ہیں، اس کی جو ہے نا مختلف اقسام ہیں، جیسے کرامت ہے، معجزہ ہے، یہ یعنی 6 طرح کی جو ہے نا الفاظ اس کے لیے یعنی بولے جاتے ہیں، اور یعنی یہ خرق عادت ہے، یعنی ظاہر یہ اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انبیاء اکرام کو معجزے دے دیتا ہے، اسی طرح اولیاء اکرام کو یا صحابہ اکرام کے یہ معجزے ہیں، معجزے تو نہیں، ان کو پھر کرامت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا ان 6 میں سے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو عموماً معاشرے کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی جو ہے نا مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، تو وہ پتھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سلام کرتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے جو ہے نا تجارت کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ جو غلام تھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں سفر کرتے تھے تو آسمان کے اوپر بادل جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کر رہا ہوتا تھا۔ تو ایک نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جو اس طرح کے واقعات پیش آ جائیں، اس کو جو ہے نا ارہاس کہتے ہیں، یعنی لغت کے اندر جو ہے نا ارہاس کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ والے جو معجزات ہیں، اگر کسی نبی کے نبوت کے اعلان کے بعد اگر واقعہ پیش آ جائے، خرق عادت واقعہ ہو اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد یعنی کفار اس بات کو مان نہیں رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ جو ہے نا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک درخت کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے کہا کہ اس موقع پہ جو ہے نا آپ کی کیا گواہی ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درخت اگر گواہی دے، تو وہ درخت جو ہے نا چل کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، اور اس کے بعد چل کے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔
تو یہ نہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اور اس سے پیچھے سارے انبیاء اکرام کے واقعات ہیں، بے شمار معجزات ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ وہ جو ہے نا آدم مادر ذات اندھا جو ہوتا تو اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ سیدھا یعنی اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، بالکل ایسے جو ہے نا جیسے چراغ روشن ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ انبیاء اکرام کے وہ معجزات جو نبوت کے اعلان کے بعد جب کیے جاتے ہیں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ خرق عادت یعنی چیزیں ہوتی ہیں اور واقعات ہوتے ہیں جو عموماً معاشرے کے اندر نہیں ہوتے، لیکن انبیاء سے جب یہ واقعات سرزد ہوتے ہیں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ جو ہے نا اس کو اہانت کہا جاتا ہے، یعنی جس سے کسی کی توہین جو ہے نا مراد ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے اور وہ جو ہے نا کسی بات کا دعویٰ کرے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ ظاہر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس علاقے میں جو ہے نا ایک آدمی تھا جو اس کی ایک آنکھ خراب تھی، وہ کانا تھا۔ تو اس نے مسیلمہ کذاب سے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ دعا کریں کہ میری آنکھ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس نے جو ہے نا دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توہین ہو گئی، اس کو اہانت کہتے ہیں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں جو اس نے بہت دعوے کیے ہوئے تھے، جھوٹا نبی بنا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اس نے بھی بہت سارے دعوے کیے ہوئے تھے لیکن وہ سارے کے سارے دعوے جو ہے نا غلط ثابت ہوئے۔ تو اس کو اہانت کہتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا ہے دائرہ اسلام سے باہر، لیکن اگر وہ کوئی دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اسلام قبول تو نہیں کیا، دائرہ اسلام میں نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یعنی جیسا کہ بلعم باعور جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ظاہر کافر تھا اور دائرہ اسلام سے باہر تھا، لیکن جب بھی دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے تھے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر جو ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ مثلا اولیاء اللہ ہیں اور صحابہ اکرام سے کوئی ایسے جو ہے نا واقعات سرزد ہو جائیں، جیسے کہ ان 2 صحابہ کے بارے میں آیا کہ نور ان کے ساتھ چلا اور روشنی جو ہے نا ان کے ساتھ چلی۔ دوسرے صحابی کے بارے میں آیا کہ 2 صحابہ نے کہا کہ لاٹھیاں جو ہے نا ان کی روشن ہو گئیں، یا پھر اسی طرح دوسرے صحابی نے کہا کہ میری انگلیاں جو ہے نا وہ روشن ہو گئیں۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یا ساریہ الی الجبل کہا، تو ساریہ جو ہے نا وہ جنگ کے اندر تھے اور وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے نا دوسری طرف تھے، تو انہوں نے کہا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ تو یہ آواز جو ہے نا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ساریہ تک پہنچ گئی اور وہاں کسی اور نے نہیں سنا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تو کسی اور صحابی نے تو وہ منظر نہیں دیکھا تھا، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آواز لگائی تو وہ آواز اور کسی صحابی نے نہیں سنی، صرف جو ان کے سربراہ تھے لشکر کے صرف اس نے سنی، اور وہ جب پہاڑ پہ چڑھے تو دوسری طرف سے دشمن ان کا آ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو واقعات ہیں یہ بھی خرق عادت ہیں، یعنی عموماً معاشرے کے اندر نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے جب اس طرح کے واقعات سرزد ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو یہ جو ہے نا آج کے معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا بہت نیک ولی ہو اور وہ جو ہے نا یعنی اس طریقے سے وہ دیکھ لے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک لفظ ہے اس کو معونت کہتے ہیں۔ مثلا کوئی عام مومن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دے۔ مثلا کوئی شخص بارش کے لیے دعا کرے یا کسی اور چیز کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ یکدم جو ہے نا اس کو قبول کر دے، تو یعنی مومن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا جب ایک آدمی اللہ کے ساتھ بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وہ ایک بات کو سوچ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو حل کر دیتا ہوں، اس کی بات کو جو ہے نا یعنی جو اس کے تصور میں آنے سے پہلے ہی جو ہے نا اس معاملے کو اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتا ہے۔ کہا کہ وہ میرے کام میں لگا ہوتا ہے، میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ تو یہ ایک عام مومن کے بارے میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی بشارت دیتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں اولیاء اللہ ہوں، صحابہ اکرام ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہی عظیم اور بلند ہے،
اور ان سے جو کرامات سرزد ہوئی ہیں یہ تو بہت بلند جو ہے نا کرامات تھیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا ارہاس اور معجزہ اور اہانت اور استدراج اور کرامت اور معاونت جو ہے نا یہ محدثین نے اس کے بارے میں یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور یہ عام معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی ان احادیث سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ایک شخص یعنی عبادت کرتا ہے، رات کی تاریکی میں مسجد میں جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے گھر کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یا اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اندر یہ کرامت اور یہ جو ہے نا فضیلت پیدا کر دیتا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے اور کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آج کل ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام مومنین کے لیے یہ بشارت ہے کہ وضو کرنے کے ذریعے سے ان کے اعضاء قیامت والے دن جو ہے نا روشن ہو جائیں گے، اور جو جتنا زیادہ بار بار وضو کر رہا ہوگا اس کے اعضاء اتنے زیادہ روشن ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو جو ہے نا ان اعضاء کی روشنی سے پہچانوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ، اچھا حالانکہ اس سے پہلے بھی امتیں جو ہے نا وضو کرتی تھیں، لیکن کسی اور امت کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اب یہ ساری فضیلت عبادت کے ذریعے سے نور کا حلقہ اس کے گرد بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا یعنی غر المحجلین اس کو کہا کہ وضو کے اعضاء کا چمک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کے اندر انسان کی ضرورت کے مطابق اگر اس کو اس نور کو واضح کر دے تو یہ ہو سکتا ہے، کرامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے جیسے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک درباری بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کتنے چند لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ کتنی بڑی وہ کرامت تھی اور معجزہ تھا، یا کوئی اس کا علم تھا جس نے کہا کہ میں علم کی بنیاد پر تخت بلقیس کو جو ہے نا اتنے دور سے لے کے آ جاؤں گا، تو اور وہ پلک جھپکنے میں وہ لے آیا۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اپنا قرب نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور عبادات کی جو روحانیت ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے جو ہے نا قبول کر لے۔ اور یہاں پہ جو ہمارے پاس یہاں بچے آئے ہوئے ہیں اور ہم جس کیمپ میں یہاں پر آج شریک ہیں، تو ہم ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، جو لوگ یہاں پر آئے ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا اجر اور اس کو ثواب کو جو ہے نا یعنی ان کے لیے آخرت کا جو ہے نا اجر اور ثواب کا باعث بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔